يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. واجب الاحترام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 تین آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جن کا نام حضرت مریم تھا سلام اللہ علیہا، ان کا واقعہ کافی دنوں سے آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں کہ ان کی کفالت کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے۔ تو جب وہ بڑی ہوئیں اور سن بلوغت کو پہنچ گئیں تو ایک دن عجیب واقعہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی غسل وغیرہ کرنے کے لیے، جیسے ہمارے زمانے میں واش روم کہہ لیں، لیکن اس وقت سادہ دور تھا تو ایک کونا مختص کر کے آگے کپڑا یا ٹاٹ لٹکا کر انتظام کیا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب وہاں جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو کہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کے اندر ہے، 16ویں پارے میں، یہاں اجمال ہے۔ تو حضرت مریم ایک جوان بچی ہے اور تنہائی کے اندر جب دیکھا کہ انسانی شکل ہے اور ایک خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہوا ہے تو فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی چلا جا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ تو چونکہ اللہ کا فرشتہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قال انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نمائندہ ہوں، فرشتہ ہوں۔ لیہب لک غلاما زکیہ، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دے دوں۔ اس خوشخبری کا ذکر ان آیات بینات کے اندر ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، کہ جب کہا فرشتوں کی ایک جماعت نے، فرشتوں نے آ کر یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں،
یعنی ہم تو اس کا میسج اور پیغام دینے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ خوشخبری دینے والا تمہیں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تمہیں بیٹا دینے لگے؟ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ، اس کے کلمے کی جس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور عیسیٰ آپ کا نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر بشارت دی، خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام بھی مسیح عیسیٰ ہوگا، ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر وہ بڑی شان والا ہوگا۔ وجیہاً وجاہت سے ہے، بڑی شان اس کی ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، یعنی مقرب بندے جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں ان میں سے وہ بیٹا تیرا ہوگا۔ اگلی صفت فرمائی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور گود کے اندر وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ گود کے اندر لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ سورہ مریم کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ حضرت مریم جب اس کو اٹھا کر لائی تو قوم نے کہا یہ کیا کیا، تو کنواری لڑکی ہے، ابھی شادی تیری کوئی نہیں ہوئی اور بچے کو جنم دے دیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ یہ تو 1 دن کا بچہ ہے، یہ 2 دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت ماں کی گود کے اندر تھے اور بول کر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا۔ وَكَهْلًا، اور کہولت میں گفتگو کرے گا۔ یہ کہولت کی جو عمر ہے علماء نے لکھی ہے کہ 30 سے 40 سال کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے اس کو کہولت کہا جاتا ہے۔ کہل یعنی یہ عروج کی عمر ہوتی ہے انسان کی جوانی کی، 40 سال کے بعد پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی کے عروج میں بھی یہ لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، اور گود کے اندر بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، ہم تمہیں نیکوکار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ خوشخبری جب سنی حضرت مریم نے آگے سے مکالمہ شروع کر دیا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، کہنے لگی اے میرے پروردگار، چونکہ بشارت اللہ کی طرف سے آئی تھی تو کہا اے میرے رب انا یکون لی ولد، کہاں سے مجھے بیٹا ہوگا، کیسے مجھے بیٹا ملے گا؟ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور ضابطہ تو یہی ہے نا کہ میاں بیوی انسان مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ملے تو تب جا کر اولاد ہوتی ہے۔ شادی میری نہیں ہوئی، ہاتھ مجھے آج تک کسی نے لگایا نہیں۔ اور سورہ مریم میں آتا ہے کہ ولم اکو بغیہ، میں نے بدکاری بھی کوئی نہیں کی، بغاوت بھی نہیں کی، یعنی میں نے ناجائز کسی سے تعلقات بھی قائم نہیں کیے۔ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا۔ تو یا اللہ میں نہ بدکار ہوں، نہ میں نے بغاوت کی، نہ تیری حکم عدولی کی، نہ نافرمانی کی، آج تک نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا، نہ میں نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا۔ ولم یمسسنی بشر،
مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو مجھے کس طرح اولاد ہوگی، بیٹا کس طرح ہوگا مجھے؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، آواز آئی اللہ کی طرف سے یا جبریل نے کہا، قال کہا، كذلك اللہ، اسی طرح ہی اللہ کرتے ہیں، یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ قادر ہے نا، اسباب پر تو تیری نظر ہے نا مریم، اسباب کو تو دیکھ رہی ہے کہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ عورت مرد کا ملاپ ہوگا تو اولاد ہوگی، لیکن اس کے ہاں تو کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر خامد کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ضابطہ۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح ہی ہوگا، اور اللہ جس طرح چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کی قدرت بیان فرما دی، اذا قضا امرا، جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں، فإنما يقول له کن، پس اس کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، کن کہنے کی دیر ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے، ادھر کہا ادھر ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس کی قدرت ہے، اس کا قانون ایک ہے، قانون قدرت ایک ہے، قدرت، قانون قدرت یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوگا تو اولاد ہوگی، لیکن قدرت یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا، وہ ان ضروریات کا، ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، ان کے بغیر بھی وہ کرنے پر قادر ہے۔ کچھ صفات اگلے دروس میں آئے گی انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کن صفات سے متصف حضرت مریم کو بیٹا عطا کیا، انشاءاللہ اگلے دروس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔